اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. تو اللہ کے لیے مقابل نہ ٹھہراؤ جبکہ تم جانتے ہو. یہ فلا تجعلوا کا تعلق کہاں سے ہے اور رب کیا ہے اس کو بیان کیا کہ وہ عبودو سے متعلق ہے. اس طور پر کہ یہ نہی ہے جو اس پر معطوف ہے. تو عبودو جملہ انشائیہ ہے صیغہ امر کی عبادت کرو اپنے رب کی. اس پر تو اللہ کے لیے مقابل نہ ٹھہراؤ. اب یہ دونوں میں تعلق یہ ہوگا کہ عبودو ربکم میں حکم دیا گیا کہ رب کی عبادت کو. رب ایک مفہوم کلی ہے یعنی جو پرورش کرنے والا ہے. اب اس کے بعد اس کی صفات ہیں الذی خلقکم والذین من قبلکم کہ وہ رب جس نے کہ تم کو پیدا کیا اور ان کو جو تم سے پہلے ہیں. پھر اور صفات ذکر ہیں. تو الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء واخرج لکم رزقا. تو یہ ان صفات کے ساتھ ذکر ہوا. تو صفات کے ساتھ ذکر جو ہوا تو یہ ایک مفہوم کلی ہے کہ جو ان صفات والا ہے اس کی بات کریں. تو اب اس کے بعد ان صفات مقدر یہ ہوگا کہ ان صفات سے موصوف سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے. یہ اس رب کی بات کو جس کی یہ صفات ہیں اور اس صفات سے موصوف اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. تو اللہ کے لیے کوئی مقابل نہ ٹھہراؤ. اسی لیے یہاں فلا تجعلوا لہو نہیں آیا کہ ما سبق لہو ہوتا تو ربکم کی طرح سے میری راضی ہوتی. اور یہاں بتانا ہے کہ رب جو ان صفات والا ہے وہ صرف اللہ ہی ہے. تو اللہ کا کسی اور کو مقابل نہ ٹھہراؤ کیونکہ ان صفات سے موصوف سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے. تو کوئی اور مقابل بھی نہیں ہوگا. ایک ترکیب ہی ہوگی. دوسری یہ ہے کہ یہ نفی ہو اور منصوب ہو ان کی تقدیر کے ساتھ اور اس کا جواب ہو. یعنی عبودو صیغہ امر ہوا. اس کے بعد فلا تجعلوا یہ فعل مضارع ہے جو فا کے بعد المقدرہ کی وجہ سے منصوب ہے. تو امر نہیں استفہام تمنی عرض اور نفی. امر نہیں نفی استفہام تمنی عرض 6 چیزیں ہیں کہ ان کے بعد فعل مضارع ان مقدرہ کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے. ان کے بعد فا آئے گا. فا کے بعد ان مقدر ہوگا. فعل مضارع منصوب ہوگا. اب اس کی ترکیب کیا ہوتی ہے؟ تو جیسے زرنی فاکرمک میری زیارت کرو کہ میں تمہاری عزت کروں. تو زرنی تو جملہ انشائیہ ہے اور اکرمک یہ ان کی تقدیر کے ساتھ اکرام کے معنی میں ہوا یعنی فاکرام. تو یہ مفرد ہوا. مفرد کا عطف جملہ پر درست نہیں ہوگا کہ زرنی تو جملہ ہو گیا کہ تم مجھ سے ملاقات کرو اور پھر میرا اکرام میری طرف اکرام ہو. تو عطف مفرد پر جملہ یہ صحیح نہیں ہے. اب اس کی صحت کے لیے جمہور نے یہ کہا کہ زرنی سے ایک مصدر نکلے گا یعنی لتکم من کا زیارتن. اکرمک یعنی اکرام منی تمہاری طرف سے زیارت ہو ملاقات ہو پھر میری طرف سے اعزاز ہو. تو لتکم من کا زیارتن یہ زیارت المعطوف علیہ مفرد ہوا اور اکرام یہ معطوف مفرد ہوا. تو عطف مفرد بر مفرد کی قبیل سے ہے. اور عظیم نے یہ اختیار کیا کہ فا اکرمکا کا مطلب فا اکرامی ثابتن. تو زرنی یہ جملہ انشائیہ ہو گیا اور فا اکرامی ثابتن یہ جملہ خبریہ ہو گیا. تو جملہ خبریہ کا جملہ انشائیہ پر عطف ہے. یہ معنی ہے. اب ان 6 چیزوں میں کیا ہوتا ہے؟ امر نہیں نفی استفہام تمنی عرض میں یہ 6 چیزیں ہیں ایسی ہوتی ہیں جو ابھی حاصل نہیں ہوئی. تو اس میں شرط کا معنی ہوتا ہے یعنی اگر یہ ہوگا تو یہ ہوگا.
مطلب یہ کہ اگر زیارت ہوگی تو اکرام ہوگا. تو یہ بات اس میں پائی جاتی ہے. تو اس طرح سے مطلب ہے کہ عبادت ہوگی تو اللہ کے لیے شریک ٹھہرانا نہیں ہوگا. یعنی ان کانت منکم عبادت فعدم جعل الانداد للہ ثابت رضی کے طور پر، یا ان کانت منکم عبادت فعدم جعل الانداد، یہ نکلے گا کہ اگر تم سے رب کی عبادت ہوگی تو شریک کرنا ٹھہرانا بھی ہوگا. یہ دو ترکیب ہوئی. تیسرے یہ کہ لا تجعلوا یہ متعلق ہو لعل سے، لعلکم تتقون فلا تجعلوا للہ اندادا. تو اب یہ ہے کہ یہ 6 چیزوں میں لعل تو ہے نہیں. ترجی کے بعد فعل مضارع المقدرہ کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے، تو تمنی کی بات تو ہوتا ہے، لیکن ترجی کے بعد یا لعل کے بعد فعل مضارع المقدرہ کی وجہ سے منصوب نہیں ہوتا ہے. تو پھر یہ لعل سے جب تعلق ہوگا لعلکم تتقون میں جو لعل ہے اس سے تعلق ہوگا، تو یہاں پر فعل مضارع المقدرہ کی وجہ سے کیسے منصوب ہوگا، تو اس کو بیان کیا کہ الحاقا لها بالاشیاء الستہ لاشتراک فی انہا غیر موجبۃ. یہ لعل سے متعلق ہے اس بنا پر کہ یہ تجعلوا کا نصب ویسے ہی ہے، اللہ ان نصب تجعلوا نصب فاطلع فی قوله تعالی، کہ تجعلوا کا نصب ویسی ہے جو اطلع کا نصب ہے باری تعالیٰ کے ارشاد لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ. فرعون نے کہا تھا یا حامان لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماء، یا حامان میرے لیے ایک محل بناؤ شاید کہ میں آسمان کے کناروں تک پہنچ جاؤں تو موسیٰ کے معبود کو جھانک کر کے دیکھوں. تو یہاں اطلع منصوب ہوا، اسی لعل کے بعد فعل مضارع واقع ہے اور المقدرہ کی وجہ سے منصوب ہوا. تو یہ منصوب کیسے ہوا اس کو بیان کیا کہ لعل کو 6 چیزوں سے لاحق کرتے ہوئے اس بات میں کہ یہ اشتراک ہے، اس لیے کہ یہ سب شریک ہے اس بارے میں کہ یہ موجب نہیں ہے. جیسے کہ امر ہے زرنی تم میری ملاقات کرو، تو اب ملاقات کرنا کوئی امر لازم نہیں ہے. یا لا تنہا خلق متعاطی ہے، مثل کسی عادت سے نہ رہو جب کہ تم ایسی کر رہے ہو. تو یہ امر جو بھی 6 چیزیں ہیں یہ سب لازم نہیں ہوتی ہیں، شرط کا مان رکھتی نہیں. اگر یہ ہوگا تو یہ ہوگا، اگر زیارت ہوگی تو ملاقات ہوگی. ان لالا تنزل و بنا تصیبہ خیرہ، کیوں نہیں اترتے ہو کہ خیر پاؤ، یعنی اگر اترو گے تو خیر پاؤ گے. تو یہ سب موجب نہیں ہے، جیسے کہ شرط موجب نہیں ہوتی ہے. تو ویسے ہی لعل کہ امید ہے کہ ایسا ہو تو یہ ضروری نہیں ہوا. تو اس بارے میں جیسے وہ 6 چیزیں ہوتی ہیں ویسے ہی لعل بھی ہے، لہذا لعل کو انہیں 6 چیزوں سے لاحق کر دیا گیا. اور جیسے ان 6 چیزوں کے بعد المقدرہ کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہوتا ہے تو لعل کے بعد بھی فعل مضارع منصوب ہوگا. تو اب مطلب کیا ہوا کہ عبادت کرو اپنے رب کی لعلکم تتقون، اس امید پر کہ تم تقوی والے ہو جاؤ تو اللہ کے لیے مقابل نہ ٹھہراؤ. والمعنی مطلب یہ ہوگا ان تتقو، یعنی یہ حاصل بیان کیا ہے اور یہ مطلب نہیں ہے کہ خالص شرط ہی کا معنی ہوتا ہے، کیونکہ شرط جزا کا معنی مان لیا جاتا ہے جہاں کی 5 چیزیں ہوتی ہیں ان کے بعد فعل مضارع ہوتا ہے اور ان مقدرہ کی وجہ سے وہ مجزوم ہوتا ہے. تو جہاں وہ مجزوم ہوتا ہے تو وہاں حقیقتاً شرط اور جزا کا معنی ہوتا ہے، اور یہاں تو مجزوم ہے نہیں منصوب ہے. تو یہاں حاصل معنی بیان کیے کہ مطلب یہ ہے کہ اگر تم تقوی والے ہوگے تو اس کے لیے مقابل نہیں ٹھہراؤ گے. تو یہ 3 ترکیب ہوئی. چوتھی ترکیب فلا تجعلوا کا تعلق الذی جعل سے ہو، اگر تم اس سے کلام شروع کرو. اس علی انہ، اس بنا پر کہ یہ نہیں ہے لا تجعلوا جو خبر واقع ہے مقول فی کی تعویل پر، مقول فی لا تجعلوا کی تعویل پر، اور فا صوبیت کے لیے ہے جو اس پر داخل ہے، اس لیے کہ مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہے. تو اب مطلب کیا ہوا کہ الذی جعل لکم فراشا، وہ جس نے کہ تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو شامیانہ بنایا، اور آسمان سے وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے تمہیں رزق دینے کے لیے پھل نکالے.
تو الذی موصول ہوا، اب ما بعد سب صلہ ہوا، موصول صلہ مل کر کے مبتدا، اور خبر ہے فلا تعلو، تو اس کے لیے مقابل نہ ٹھہرا ہو۔ تو اب مبتدا جب خبر واقع ہو تو اس میں فا نہیں آتا ہے، لیکن اگر مبتدا متضمن ہو معنی شرط کو تو اس کی خبر میں فا لانا جائز ہوتا ہے۔ جیسے ان تاتینی کل من یاتینی فلہ درہم، جو بھی میرے پاس آئے گا تو اس کے لیے ایک درہم ہے۔ تو من یاتینی یہ مبتدا ہوا، یا کل من یاتینی مبتدا ہوا، اب یہ متضمن ہے معنی شرط کو تو خبر میں فا آ گیا فلہ درہم۔ تو اسی طریقے سے الذی جعل، تو الذی موصول صلہ ہے، جہاں بھی موصول ہو اس کا صلہ فعل ہو یا ظرف ہو تو متضمن ہوتا معنی شرط کو، جب متضمن ہو گیا معنی شرط کو تو خبر میں فا آ گئی۔ اب یہ کہ خبر جملہ انشائیہ ہے، اور جملہ انشائیہ خبر واقع ہو تو اس تعویل ہی کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے تعویل اس کی ہوگی کہ وہ جس نے کہ تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو شامیانہ بنایا اور پھل نکالے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے لیے تم مقابل نہ ٹھہرا ہوا، تو یہ مقول فی کی تعویل پر ہو جائے گا۔ تو یہ چوتھی ترکیب ہو گئی۔ پہلے یہ کہ اعبدو سے متعلق ہے، وہ جملہ انشائیہ ہے، اور یہ لا تعلو جملہ نہیں ہے، جملہ انشائیہ یہ بھی ہے۔ دوسری یہ کہ اعبدو سے تعلق ہے، جیسے امر کے بعد فعل مضارع منصوب ہوتا ان مقدرہ سے، ویسے یہ بھی ان مقدرہ سے منصوب ہے۔ یا لعل سے تعلق ہے، وہی کہ اس امید پر کہ تم تقویٰ والے ہو جاؤ تو اللہ کے لیے مقابل نہ ٹھہرو۔ یا الذی جعل، یہ لکمل اور فراشہ مبدا ہو، فلا تعلو یہ خبر ہو، اور فا للصوبیت، فا جو ہے صوبیت کے لیے ہے جو اس پر داخل ہے، اس وجہ سے کہ مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہے۔ مطلب یہ کہ من حفکم بہذہ النعم الجسام والآیات العظام ینبغی لا یشرک بہ، حف گھیرنا، جس نے تم کو ان بڑی بڑی نعمتوں سے اور عظیم نشانیوں سے گھیر رکھا ہے تو چاہیے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے۔ تو من حفکم یہ مدعا ہو جائے گا، ینبغی لا یشرک بہ یہ خبر ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے بھی ترکیب اس کی ہو سکتی ہے۔ اب بیان کیا ہے کہ لفظ ند آیا ہے، اس کی جمع ہے انداد۔ تو ند کا معنی کیا ہے؟ مثل المناوی، وہ مثل جو مخالف ہو، مقابل اور مخالف ہو، حریف ہو۔ جریر نے کہا اتیمن تجعلون الی ندن وما تیم الذی حسب ندید، تیم قبیلہ ہے، اس کے بارے میں کہا کیا تم بنی تیم کو میرا مقابل ٹھہراتے ہو؟ حالانکہ بنی تیم کسی بھی خاندانی شرافت والے کا کے مقابل نہیں ہے۔ جب کسی معمولی خاندانی شرافت والے کا کے مقابل نہیں ہے تو میرے مقابل کیسے ہوں گے؟ میں تو بہت ہی بلند نسب والا ہوں۔ تو اب یہاں ندن کا معنی وہی مقابل، اور مثل مناوی یعنی حریف، کہ اس کو میرا حریف مقابل ٹھہراتے ہو، حالانکہ کسی بھی حسب والے کے وہ حریف نہیں ہے۔ یہ ندہ یعنی دو ضربس، ندہ ندودن اذا نفر سے لیا گیا ہے، اور نادت الرجل بما خالفت، میں نے آدمی کی مخالفت کی۔ اب لفظ ند کو بتایا کہ یہ خاص ہو گیا اس مخالف سے جو ذات میں مماثل ہو، تو ہر مخالف کو نہیں بلکہ ذات میں جو مماثلت رکھتا ہو اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ جیسے کہ لفظ مساوی برابر، یہ خاص ہو گیا اس کے لیے جو مقدار میں مماثلت رکھتا ہو، مشاکل اس کے لیے جو شکل اور صورت میں برابری رکھتا ہو، مماثلت رکھتا ہو، مشابہ اس کے لیے جو صفت میں مماثلت رکھتا ہو، اور مثل عام ہے۔ تو جیسے کہ مساوی کہتے ہیں برابر اس کو جو بھی مقدار میں مماثل ہو، ویسے ہی ند اس کو کہتے ہیں جو ذات میں مماثل ہو۔ تو اب یہ سوال ہوتا ہے کہ اصنام کو مشرکین نے اللہ کی ذات کا مماثل نہیں بنایا،
وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ کی ذات کے مماثل و مشابہ ہے یہ. تو جب انہوں نے نہیں مانا تو پھر کیسے فرمایا گیا کہ تم اللہ کا مماثل حریف مقابل ٹھہراتے ہو؟ تو اس کو کہا کہ جب انہوں نے الہ مان لیا اور معبود مان لیا تو الہ اور معبود تو وہی ہوتا ہے جو تمام ممکنات پر قادر ہو. جیسے کہ رب تعالیٰ تمام ممکنات پہ قادر ہے تو الہ اور معبود ماننا یہ گویا کہ اس کا ذات میں مماثل ٹھہرانا ہے. اس وجہ سے فرمایا گیا کہ اس کے لیے ند یعنی مقابل و حریف نے ٹھہرا ہو. وَتَسْمِيَةُ مَا يَعْبُدُ الْمُشْرِكُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا وَمَا زَعَمُوا، اور جس کو مشرکین خدا کو چھوڑ کر کے پوچھتے اس کو انداد کا نام دینا. تسمیۃ ما یعبدہ، یہ اندازن تسمیہ کا مفعول بھی ہے. تو جس کو مشرکین خدا کو مقابل پوچھتے تھے اس کو انداد کا نام دینا، حالانکہ انہوں نے یہ نہیں دعویٰ کیا کہ یہ اس کے مساوی ہے اس کی ذات میں اور صفات میں، اور نہیں یہ دعویٰ کیا کہ یہ اس کے افعال میں اس کے مخالف ہیں. لیکن پھر بھی ان کو انداز کو کہا گیا لأنہم، اس وجہ سے کہ جب انہوں نے رب کی عبادت چھوڑ کر کے ان کی عبادت اختیار کی، وَسَمَّوْهَا آلِهَةً، اور ان کو الہہ کا نام دیا، تو ان کا حال مشابہ ہو گیا اس کے حال کے جو یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ یہ سب ذات واجب بالذات ہے. جب اس کو الہ اور معبود مان لیا تو الہ اور معبود تو وہی ہوگا جو واجب بالذات ہے، تو گویا مان لیا کہ واجب بالذات ہیں، واجب بالذات ہوں گے تو خدا کے مقابل ہوں گے، حریف ہوں گے. تو اب اس مشابہت کی وجہ سے انداد کا اطلاق ہوا. تو انداد کے اطلاق میں گویا کہ استعارہ ہے تصریحیہ، کہ ان کا حال جب انہوں نے ان کا الہ کا نام دیا تو ان کا حال مشابہ ہو گیا ان کے حال کے جو اعتقاد رکھتا ہو کہ یہ اصنام ذات واجب بالذات ہیں. قادرۃ علی ان تدفع عنہم باس اللہ، وہ اس پر قادر ہے کہ ان سے اللہ کے عذاب کو دفع کر دیں. وَتَمْنَحَهُمْ مَا لَمْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ مِنْ خَيْرٍ، اور ان کو وہ عطا کر دیں جو اللہ نے ان سے خیر کا ارادہ نہیں کیا، جو خیر نہیں چاہی وہ ان کو دے دیں. فَتَحَكَّمَ بِهِمْ، تو ان کے ساتھ تحکم کیا اور ان کے اوپر تشنیع کی اس بات سے کہ اللہ کے لیے انہوں نے انداز ٹھہرا لیے جس کے لیے کہ ایک ند اور ایک مقابل و حریف ہونا بھی محال ہے. اس کے لیے انہوں نے بہت سارے انداز و مقابل ٹھہرا لیے. اسی لیے جاہلیت کے موحد زید بن عمرو بن نفیل، یہ سعید بن زید جو اشرا میں سے ان کے والد، یہ زمانے جاہلیت میں بھی توحید پر قائم تھے. تو انہوں نے کہا ربًا واحدًا ام الف رب ادین اذا تقسمت الامور ترکت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير. کیا میں ایک دانہ دینوں ماننا اطاعت کرنا، کیا میں ایک رب کی اطاعت کروں گا یا ہزار رب کی، جبکہ معاملات تقسیم ہیں. تقسمت تفرقت یعنی معاملات جب بٹیں اور یہ معبود کے اختیار کرنے کا کام میرے سپرد کیا جائے تو کیا میں ایک رب کی اطاعت کروں گا یا ہزار کی اطاعت کروں گا. میں نے لات اور عزا سب کو چھوڑا، اور بصیرت والا شخص ایسا ہی کرتا ہے. بس